الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اگر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو جھوم کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، ہم نے مانا ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت ہمارے دلوں کا طواف کر، ہمارے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے کہ دیکھنے کی تاب نہیں۔ بنا کے خالق نے کہا میرا جواب تو ہے، تیرا جواب نہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ربیع النور ربیع الاول کی 12ویں نور بھری رات کے اندر نوجوانوں کا جمع غفیر، احباب علم و دانش کا جمع غفیر، محترم المقام فخر و سعادات پیر سید واجد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر جتنے سٹیج پر میرے آقا کے غلام تشریف رکھتے ہیں، میرے آقا کے نوکر حضور کے غلام جو پنڈال کے اندر پر رونق چہرے لیے میرے آقا کے ذکر کی محفل میں شریک ہیں، بارگاہ رب العزت میں دعا ہے ہمیں اسی طرح حضور کا عشق، سرکار کی محبت، ایسی محبت عطا فرمائے جو رب العالمین نے حضور کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ وہ حضور کی محبت کا نور ہمارے سینوں میں روشن فرما دے، جو جناب صدیق اکبر کو ملا، حضرت ابو بکر کو ملا تو وہ صدیق اکبر بنے۔ وہ رب العالمین ہمیں نور محمدی سرکار علیہ السلام کے وہ نور، عشق کا نور عطا فرما دے، جو حضرت عمر کو ملا تو وہ فاروق اعظم بنے، حضرت عثمان کو ملا تو وہ جامع القرآن بنے، اور حضرت مولا کائنات کو ملا تو وہ حیدر کرار بنے۔ میں انتہائی قابل تحسین اس محفل کی انتظامیہ، آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر لوگ طرح طرح کی
مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، رقص و سرور کی محفلوں، دعوت لوگوں کو، دعوت اوریانی، دعوت برائیوں کی دعوت دینے کے لیے تو ہزاروں نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ خوش قسمت، خوش بخت والدین ہیں جن کے بچوں کو رب العالمین توفیق عطا فرما دے، حضور کے ذکر کی محفل سجائیں اور حضور کے ذکر کی محفل کو سجا کر، میرے آقا کے ذکر کی محفل کو انعقاد کر کے حضور کے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں۔ میں دعا دیتا ہوں رب العالمین ان جوانوں کو حضور کے لنگر میں سے میرے آقا کا سچا عشق عطا فرمائے۔ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، آپ کے چہروں سے عشق محمد مصطفیٰ جھلک رہا ہے۔ 2 منٹ گفتگو حضرات جی وقار، میں نے آج سارا دن الحمدللہ مطالعہ کرتا رہا، ذہن کے اندر موضوع جوڑتا رہا کہ میں کیا بیان کروں، کیا سناؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جب میں نے مطالعہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، رب العالمین کی توحید کا جام پلایا، اپنی رسالت کا پیغام پہنچایا، تو چند لوگ موسیٰ علیہ السلام کے حواری بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے فالوور ہیں۔ چل پڑے صاحب، جو موسیٰ علیہ السلام حکم دیتے گئے وہ کرتے گئے، لیکن جب گرمی لگنی شروع ہوئی کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ، اتنی گرمی کا موسم ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، آپ کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بنایا ہے، موسیٰ آپ کو کلیم اللہ بنایا ہے، رب سے دعا مانگیں اللہ رب العزت ہمارے آرام کے لیے، ہمیں اس دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے بادل کی بدلی عطا کر دے۔ اسی طرح دیگر قوموں کا حال، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اگر تذکرہ کروں تو انہوں نے ڈیمانڈ کر دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے ہمارے لیے خوان نعمت اتار دے تاکہ ہم اس میں سے کھا سکیں۔ لیکن جب حضور نے، جب ان انبیاء کرام نے رب العالمین کی طرف سے حکم جہاد سنایا کہ آؤ اب اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کریں، علم بلند کریں، اللہ کے دشمنوں کو ملیا میٹ کر دیں، تو قوم نے کہا اے موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی اے عیسیٰ علیہ السلام، جو رب ہمیں کھلا سکتا ہے، جو پلا سکتا ہے، جو ہمارے چلنے کے لیے بدلے کا اہتمام فرما سکتا ہے، کیا وہ رب لڑ نہیں سکتا؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تو جان تیرا خدا جانے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جی وقار، اگر آپ کسی کو کہہ دیں، کسی کو کہیں کہ حضور کی سیرت کو تھام لے، حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل پیرا ہو جائے، تو شاید چند احکامات تو وہ تسلیم کر لے، اپنی مطلب کی باتیں تو اس میں سے چن کے نکال لے، لیکن دین پر مکمل امر پیرا شاید وہ نہ ہو، چند چیدہ باتیں تو چن لے۔ رب العالمین کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب اعلان کر دو اگر یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں فاتبعونی، پھر وہ آپ کی اتباع کریں، فاتبعونی، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ، پھر اللہ رب العالمین سے محبت فرمائے گا۔ آئیے دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، میرے آقا کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ شاہ صاحبان، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، قرآن مجید میں ایک لفظ اطاعت آیا ہے، رسول پاک کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اطاعت من فالوئنگ، کسی کی پیروی کرنا، کسی کے حکم پر عمل پیرا ہو کر دکھلانا، اس کو کہتے ہیں
رہی ہے. جس کو بندہ ناپسند کرتا ہو اور وہ بندہ پسند تو نہیں مجبوری ہے اس کا حکم مان رہے ہیں, یہ بھی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے. لیکن رب العالمین نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا فاتبعونی, میرے محبوب کی اتباع کرو. اتباع کے مفہوم میں تھوڑی سی وسعت ہے, اتباع کے مفہوم میں تھوڑی سی وسعت ہے. اطاعت اسے کہتے ہیں جس چیز کا وہ حکم دے, وہ شخصیت جس چیز کا حکم دے اس پر عمل پیرا ہو کر دکھایا جائے, اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا جائے, اسے اطاعت کہتے ہیں. اتباع اس چیز کا نام ہے جس چیز کا حکم وہ ہستی دے تو وہ بھی کیا جائے, جس چیز کا حکم وہ نہ بھی دے عشق میں آ کے ڈوب کے کیا جائے. یہاں ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ ہمیں دکھاؤ, کون سے صحابی نے کیا, کون سے تابعین نے کیا. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر فتوے نہ لگاؤ. ایک آقا کا غلام آیا ایک ہی دفعہ زندگی میں, شاہ صاحب ایک ہی دفعہ زندگی میں اس نے آقا سے ملاقات کی. اس وقت میرے آقا کے گریبان کے بٹن, آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے. اس نے اسی حالت میں دیکھا, مسلمان ہونے کے بعد چلا گیا. ساری زندگی اس نے گریبان کے بٹن کھلے رکھے. اٹھائیے محدثین سے پوچھئے کیا میرے آقا نے اسے حکم دیا تھا, کیا یہ دین کا مسئلہ تھا؟ نہیں نہیں, آقا کے عشق کے سمندر میں ڈوب کے کہنے لگے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, بس ایک حق کے وفا ادا کر رہا ہوں. حضرات وقار, اگر کسی کو سیرت کی تبلیغ کرنی ہے, کسی کو کردار مصطفیٰ سکھانا ہے تو پہلے عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنی پڑے گی. پہلے محبت رسول کا چراغ جلانا پڑے گا. خدا کی قسم صحابہ کرام نے جب حضور کے عشق سمندر میں غوطہ لگایا تو میرے آقا نے علم جہاد بلند کر کے صحابہ کرام کو دعوت دی, آؤ میرے غلاموں, یہ حضور کے غلاموں کی جواب, اصحاب رسول کی جواب, ان کے لیے کوئی خان نعمت ناصل نہیں ہوا. ان کے لیے, ان کے چلنے کے لیے تو رب العالمین کے پیارے حبیب نے بدلی کے لیے دعا نہیں مانگی, مولا میرے غلاموں کو گرمی لگ رہی ہے, ان کے لیے سائے کے لیے بادل بھیجتے. جب میرے آقا نے تقاضا کیا میرے غلاموں آؤ کفار مکہ سے ٹکرا جاؤ, جنگ بدر کے موقع پہ تمام میرے آقا کے غلام کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا. صحابہ کرام کی زبان پر ایک ہی حرف جاری تھا, کروں تیرے نام پہ جہاں بھی تھا, ایک جہاں نہیں تو جہاں بھی تھا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرات وقار, صحابہ کرام نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. آج کی اس پرفتن دور کے اندر اگر کسی کو حضور کی سیرت, میرے آقا کی سنت سکھانی ہے تو پہلے عشق محمد مصطفیٰ سکھانا پڑے گا. آئیے عرب کے ریگستانوں میں چلتے ہیں. ہر شخص کو سب سے پہلے اپنی جان پیاری ہوتی ہے, سب سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر, مال سے بڑھ کر, اسباب سے بڑھ کر اسی اپنی جان سے پیار ہوتا ہے. میرے آقا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, اے عمر کیا خیال ہے, مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہو؟ فاروق اعظم عادلین کے سردار یہ سوال سن کے دست بستہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھتا ہوں. اور فرمایا اپنی جان سے توقف کیا, سوچنے لگے. فرمایا عمر کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میرا مالک تقاضا کر رہا ہے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا اگر تمہیں
تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کاروبار، وہ کاروبار جنہیں جراتے ہوئے تمہاری زندگیاں بیت گئی، جن میں مندے کا تمہیں، کساد کا تمہیں خوف رہتا ہے، وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پیاری لگتی ہے، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو میرا مالک اپنا امر مقرر کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں میرا مالک تقاضا کر رہا ہے، یہاں میرا مالک تقاضا کر رہا ہے، آؤ یہ تمام لوازمات بعد میں ہے، نماز بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، احکام دین بعد میں ہے۔ دین کے اندر، اسلام کے اندر پہلا چیپٹر، پہلا اصول، پہلا قانون، پہلا قاعدہ ہے تو وہ محبت رسول کا ہے، وہ عشق رسول کیا ہے۔ ماشاءاللہ عاشق رسول صاحبزادہ حافظ وسیم سیفی صاحب تشریف لائے۔ حضور والا عرب کے نخلستان کے اندر چلتے ہیں، عرب کے ریگستان کے اندر چلتے ہیں۔ امیہ بن خلف کوڑا لیے کھڑا ہے، کالی رنگت کا غلام ہے، اس لیے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے کوئی کسی کی چوری نہیں کی، کسی کے اوپر ڈاکہ زنی نہیں کی، کسی کی عزت آبرو، کسی کی آبرو ریزی نہیں کی، اس کا فقط ایک ہی جرم ہے، اس نے پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ امیہ لعین نے کوڑا اٹھایا ہے، کبھی کوڑے مارتا ہے، کبھی 1.5 رنگ کا پتھر رکھ دیتا ہے، کبھی زبان پر انگارے رکھ دیتا ہے، تقاضا کرتا ہے بلال کلمہ چھوڑ دے۔ یہ کالی رنگت کا غلام امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے توڑ دے میری ہڈیاں سبھی، دامن مصطفیٰ چھوڑا گے نہ کبھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق گزرے، دیکھا ایک کالی رنگت کا غلام احد احد کے نعرے لگاتا ہے، یا امیہ لعین کوڑے برساتا ہے، رک گئے، حضرت بلال سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے یار بلال تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ جذبہ یہ عشق اپنا دل میں چھپا لے، آسمان تو نے مار کھانی ہے۔ حضرت بلال نے یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا اچھا چلو کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا دن آ گیا، پھر یار غار مصطفیٰ گزرے، دیکھا یہ کالی رنگت کا غلام کوڑے کھا رہا ہے، احد احد کے نعرے لگا رہا ہے۔ یار غار مصطفیٰ ٹھہر گئے، کہنے لگے یار بلال میں نے تجھے روکا تھا، تو پھر مارے کھا رہا ہے، یہ جذبہ یہ عشق چھپا کیوں نہیں لیتا؟ تیسرا دن پھر گزرا، حضرت بلال وعدہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو میں کوشش کروں گا، حضور کا عشق نہیں ظاہر کروں گا۔ جب تیسرا دن گزرا، حضرت ابوبکر صدیق گزرے، یہ عاشق رسول، عاشق صادق احد احد کے نعرے لگا رہا ہے، امیہ لعین کوڑے مارتا ہے، زبان میں میخیں ٹھوکتا ہے، ہر قسم کی تکلیف ایسا رسانی کرتا ہے، لیکن اس کی زبان پر برابر جاری رہتا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جب تیسرا دن آیا، حضرت بلال سے کہنے لگے یار بلال تو روز کہتا ہے کہ میں یہ عشق چھپا لوں گا، لیکن تو عشق چھپاتا نہیں، وجہ کیا ہے؟ دست بستہ کھڑے ہیں یار غار مصطفیٰ کے سامنے، کہہ رہے ہیں یار غار مصطفیٰ کیوں اتو ہور تے وچوں ہور ہو جاوا، کیوں اتو ہور تے وچوں ہور ہو جاوا، بن کے عاشق محمد عربی دا تے چور ہو جاوا۔ آپ نے امیہ بن خلف سے کہا اے امیہ ایسے کر اس کی مجھ سے قیمت وصول کر لے، کہنے لگا نہیں آپ اسے خرید نہیں سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تیری منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو۔ آپ گھر گئے، ایک یمنی غلام لیا اور ساتھ ہی پیسے اٹھائے، درم و دینار اٹھائے، امیہ بن خلف سے کہنے لگے امیہ بن خلف عاشق صادق کی قیمت وصول کر، تو قیمت لگا۔ اس نے کہا غلام کے بدلے غلام لوں گا، کالی رنگت کا غلام حبشی ہے، سفید رنگت کا غلام لوں گا، ساتھ ہی درم و دینار بھی لوں گا۔ یار غار مصطفیٰ نے فرمایا اچھا
اچھا فرمایا کچھ اور ڈیمانڈ ہے؟ کہنے لگا بس یہی ڈیمانڈ ہے۔ آپ نے ایک یمنی غلام اس کے سپرد کیا، ساتھ ہی 10,000 دینار اس کے سپرد کیے۔ جب یہ حبشی رنگت کے کالے غلام کو لے کے حضور کے عاشق کو لے کے چلنے لگے، امیہ بن خلف دور سے ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگا، ٹھٹھا مار کے کہنے لگا ابو بکر سنا تھا تو بہت بڑا تاجر ہے، بڑا فہم و فراست والا ہے، آج بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ میں نے تیری شوق خریداری کو دیکھ کے میں نے تجھے کیسے بلیک میل کیا، میں نے غلام کے بدلے غلام بھی لے لیا، اس کے بدلے میں 10,000 درہم بھی لے لیے، آج تو گھاٹے میں جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا امیہ تو نے ابھی بھی سستا سودا کیا ہے، قسم رب ذوالجلال کی اگر تو بلال کے بدلے صدیق کی جان بھی مانگ لیتا، صدیق عاشق مصطفیٰ کے بدلے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ تکبیر، مرحبا دار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا رسالت یا رسول اللہ۔ عشق بازار بکانا کہنی، بخت بسا کے آنا کہنی، قسم خدا دی ہر شے نیاز سے مل دیئے، فخر خدا کو باندھا کہنی۔ حضرات دی وقار یہ عشق مصطفی کا جلوہ ہے جو آج رات کے اس بحر میں گرمی کے اس موسم کے اندر بہت شدت کی گرمی کے اندر تکلیف برداشت کرتے ہوئے آقا کے ذکر کی محفل کے اندر شریک ہے۔ انشاءاللہ آج ربیع النور کی رات کوئی شخص بھی خالی دامن آیا ہے لیکن خالی نہیں لوٹے گا، کیونکہ آقا کی جب ولادت ہوئی ہے تو کائنات عالم کو میرے مالک نے نواز دیا ہے۔ آئیے ایک جملہ دے رہا ہوں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، علماء کرام موجود ہیں، آپ سچ کیجئے گا میرے آقا کی ولادت سے پہلے اس روح کائنات پر ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں، ہر جگہ مسجد بنانے کی اجازت نہیں، ہر جگہ عبادت، ہر جگہ نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آج حاجی صاحب دکان پہ بیٹھے ہیں، ٹائم ہو گیا، مسجد نہیں جا سکے، مصلی رکھ کے اللہ اکبر نماز ادا ہو گئی، لیکن رحمت کائنات کی ولادت سے پہلے کسی کو یہ اجازت نہ تھی ہر جگہ نماز پڑھو، ہر جگہ عبادت کرو، ہر جگہ عبادت گاہ تعمیر کرو، لیکن رحمت کائنات کی جب ولادت ہوئی میرے آقا فرماتے ہیں میں نے پردہ تاریکی چاک کیا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے امت مسلموں کو اجازت دے دی جہاں مرضی آئے نماز پڑھیں، جہاں مرضی آئے اللہ کا دربار تعمیر کریں، پچھلی انبیاء نے یہ اجازت نہ دی۔ فرمایا میری پیاری عائشہ پہلے وہی جگہ مسجد تھی جہاں نبی نشان لگاتا تھا، لیکن قسم رب ذوالجلال کی جب میری ولادت ہوئی، جب میں نے پردہ تاریکی چاک کیا، آ کر زمین مکہ پر جبین نبوت جھکا کر عرض کیا رب حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ رب کعبہ نے فرمایا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ ساری زمین مسجد بن گئی ہے کیونکہ ماتھا میرے محمد کا لگ گیا ہے۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی زمین میں خوشی کی، آسمان مسکرا، تھوڑا آپ بھی مسکرا کے ہاتھ نکال کے کہہ دیں۔ زمین نے کہا میں کیوں نہ خوشی کروں، مجھے میرا محمد مل گیا۔ آسمان نے کہا میں کیوں نہ مسکراؤں، مجھے میرا احمد مل گیا۔ مسجدوں نے کہا ہمیں مینارہ مل گیا، یتیموں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا، بیواؤں نے کہا ہمیں آسرا مل گیا، ولیوں نے کہا ہمیں رب کا نظارہ مل گیا، طالبوں نے کہا ہمیں مطلوب مل گیا، محبوں نے کہا ہمیں محبوب مل گیا، اندھیروں نے کہا ہمیں اجالا مل گیا، بھٹکنے والوں نے کہا ہمیں ہدایت کا ستارہ مل گیا، خانہ بدوشوں نے کہا ہمیں مکہ مل گیا، ساکھیوں نے کہا ہمیں جام مل گیا، ولیوں نے کہا
امام مل گیا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں سیرت حلبیہ سیرت ابن حشام کے اندر روایت موجود فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سائے میں بیٹھا تھا میں نے دیکھا کعبۃ اللہ کی دیواریں حضرت بی بی آمنہ کے گھر کی جانب جھک گئی. کعبے کو ناز ہے مجھے بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر آ وہ جاتے ہیں نا آج کچھ خشک ذہن کے لوگ بھی جاتے ہیں کہنے لگے عمرہ کرو پھر واپس آ جاؤ حضور کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے نہ جاؤ یہ بدعت ہے اور لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی 14ویں صدی کے مجدد آپ عمرہ کیا طواف کعبہ کیا صفا مروہ کی دوڑ لگائی آب زمزم نوش کر لیا اب پہنچے مدینہ المنورہ حضور کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہوئے وہ جو خشک ملا جا رہے تھے ان کو خطاب کیا فرمایا حاجیو آؤ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے روضہ رسول وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام. روضہ رسول وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. حافظ صاحب بڑی بہترین حضور کے عشق کے ترانے پڑھتے ہیں ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا بس چیزہ پوائنٹ ہے گفتگو اختتام کی جانب ہے. سوری والا توجہ ہے نا ہاتھ کاٹ کے آنوں کا نظر سبحان اللہ جیندے رہو مولا یہ ہاتھ قیامت تک کسی کا محتاج نہ ہو تو میرے آقا کی شان کے لیے ہو جائے. جب میرے آقا کی ولادت ہوئی مکہ جھوم اٹھا جنت وجد میں آ گئی جہنم کو شرم آ گئی. حوران جنت خوشی میں جھومنے لگے حوران جنت خوشی میں جھومنے لگے آب کوثر جھلکنے لگا کنیسہ تھرانے لگے بت خانوں میں طوفان آنے لگے آتش کدے بجھنے لگے آسمان پہ آمد کے نعرے بجنے لگے زمین پر محمد کے ٹکے بجنے لگے. ایک شیطان تھا جس کے 12 بجنے شیطان تھا جس کے 12 بجنے لگے. حضور والا ہم مکے کو شان والا مانتے ہیں کہہ دو مدینہ جو مدینہ کو شان والا کہہ دعا دے رہا ہوں مولا اسی سال حضور کے روضہ اطہر کی زیارت آتا. ہم مکے کو شان والا مانتے ہیں کہہ دو مدینہ ایسے نہیں ذرا جوانوں کی طرح مولا ہم مکے کو شان والا مانتے ہیں مدینہ بھی مولا جو تیرے حبیب کے در کو شان والا کہہ دے اسی کسی کا محتاج نہ کرنا دل کی سینے کی بیماریاں دور فرما دینا ہاتھ بلند کر کے کہہ دو ہم مکے کو شان والا مانتے ہیں مدینہ بھی مکہ بھی پاک مدینہ بھی مکہ بھی عزت کی جگہ مدینہ بھی مکہ مکۃ المکرمہ ہے مدینہ مدینۃ المنورہ ہے. مکے میں اللہ کا گھر ہے مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے. مکے میں بیت جبار ہے مدینے میں یاروں کا یار ہے. مکے میں عرفات ہے مدینے میں رحمت کی برسات ہے. مکے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے مدینے میں فاطمۃ الزہرا ہے. مکے میں جلال خدا ہے مدینے میں جمال مصطفیٰ. حضور والا 3 نعت خوان موجود ہیں میری حاضری اختتام ایک حدیث پڑھی ہے بس اس کا ترجمہ سنیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب تھی؟ فرمایا لا شمس ولا قمر ولا جنت ولا جہنم ولا ملک انا محمد نور من نور اللہ.
जाबिर जमीन न थी मैं नबी था, आसमान न था मैं नबी था, सूरज न था मैं नबी था, चांद न था मैं नबी था, ला शम्सुन वला कमरुन वला जन्नतुन वला जहन्नमुन वला मालकुन अना मुहम्मदुन नूरुम मिन नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हमारे नबी 40 साल के बाद बने, 40 साल से पहले तो हुजूर को पता ही नहीं था। उन लोगों के ज़हनों पे दस्तक दे के नूरानी ऐलान कर रहा है, मेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब वक्त भी ना था। कहने लगे फिर किस दिन बना? मैंने कहा उस दिन बना जब दिन भी ना बना। कहने लगे फिर क्या था? मैंने कहा न लफ्ज़ से क्या था। कहने लगा कुछ तो होगा। मैंने कहा कुछ भी ना था। मैंने उनको जवाब दिया, न जब था, न तब था, न अब था, न तब था, न इधर था, न उधर था, न शम्स था, न कमर था, न जमीन थी, न जवान था, न हूर थी, न गिलमान था, न जन्नत थी, न रिजवान था, न पलटती थी, न बस्ती थी, न जग था, न हस्ती थी। ये बनाने वाले खुदा की हस्ती थी, ये बनने वाले मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती, बनने वाले मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती थी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मालिक ने इतनी नेमतें दी है, जायदादें दी हैं, अल्लाह पाक ने कारोबार दिए हैं, बेटे दिए हैं, किसी का एहसान नहीं जितलाया। फरमाया मैंने इतनी नेमतें तुम्हें अता की है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर कोई दुनिया का कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर लेके बैठ जाओ, मेरी नेमतों को काउंट करना शुरू कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं मेरी अता करदा नेमतों को तुम शुमार कर सको। फिर फरमाया अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। ये नेमतें खा खा के चुप न बैठना, बल्कि मेरे नेमतों का चर्चा करना, मेरे नेमतों का चर्चा करना। अब ईमान से बताएं, चर्चा खर्चे के बगैर होता है? चर्चा खर्चे के बगैर? हमें कहते हैं मिलाद मुस्तफा पे खर्च करना बिदअत है, जाके बतला दो। मेरा मालिक इरशाद फरमा रहा है अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। तुम मेरी नेमतों का चर्चा करो, मेरे नेमतों का चर्चा करो। हज़रात जी वकार चर्चा खर्चे के बगैर नहीं होता। सुनिएगा सुनिएगा, रब्बुल आलमीन ने जमीन दी, एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह पाक ने बेटा दिया, एहसान नहीं जितलाया। 6 फुट का कद दिया, एहसान नहीं जितलाया। चलने के लिए पाँव दिए, एहसान नहीं जितलाया। देखने के लिए आंख दी, एहसान नहीं जितलाया। सुनने के लिए कान दिए, एहसान नहीं जितलाया। बोलने के लिए जुबान दी, एहसान नहीं जितलाया। 6 फुट का कद देकर हसीनो जमील कद्दो कामत दी, एहसान नहीं जितलाया। लेकिन कसमे रब्बे जुल जलाल की जब बारी आई मुहसिन इंसानियत की। हर बंदा नहीं बोल सकता, जैसे मेरे आका तौफीक दे वही बोलेगा। जरा सीने का जोर निकाल के कहे, जब मदीने के ताजदार की बारी आई, उम्मत के गमखार की बारी आई, मुद्दहा के चेहरे वाले, मस्सलाम के सेहरे वाले, मासाक के कजले वाले, अलम नशरा के सीने वाले, हसीना जमीला नमो मोरदिता, रब ने मोहम्मद बना के कलम तोड़। हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं हसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलतिन नसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। मदीने के ताजदार की बारी आई, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये दुनिया की तमाम नेमतें मैं रब का इनाम है, मैं रब का इनाम है। मैंने अपना महबूब दिया, मैं रब का एहसान है। एहसान फरोश तो फिर एहसान को भूल जाता है, गैरतमंद फिर एहसान को नहीं भूलता। हज़रत जी वकार दुआ है रब काबा हमें गैरत इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा अता फरमाए, हजूर का इश्क अता फरमाए, हजूर के इश्क के अंदर जिंदगी बसर हो। जब बंदा मोमिन कब्र में पहुंचा हो, मुनकर नकीर आके सवाल कर रहे, मैं रब्बों का महदीनों का, इधर चेहरा मुस्तफ़ा दिखाया जाए और इस
عاشق کے ساتھ ایک مومن سے پوچھا جائے بتا اس شخصیت کو، اس حسین و جمیل جمال والے جمیل آقا کو جانتا ہے، وہ قدموں میں گر جائے، فرشتے اٹھائیں میاں اٹھ سوال کے جواب دے، وہ کہے گر قبر میں سرکار آئیں، گر قبر میں سرکار آئیں، ہم ان کے قدموں پہ گریں، گر فرشتے ہم کو اٹھائیں، ہم ان سے یوں کہیں اے فرشتوں اس پایہ ناز سے کیوں اٹھیں، مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، حضور کے عشق کے اندر زندگی گزاریں، یقین مانے یہی کامیابی کا راز ہے۔ راؤ وسیم سیفی صاحب اللہ پاک آپ کا یہ حسن نظر قبول فرمائے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں حضور کے عشاقان رسول کو جگمگا دیتے ہیں، حضور کے غلام عشق کے اندر ڈوب کے مست ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔